یہ سوال محمد عبدالرحیم صاحب KR پورم بینگلورو، پورا سوال ان کا انگلش میں ہے. انہوں نے لکھا ہے دس از عبدالرحیم فرام بینگلور. آئی ایم یور واٹس اپ سبسکرائبر فرام پاسٹ 2 years. آئی ایم ڈیلی لسننگ یور سبقس اینڈ فارورڈنگ ٹو مینی فرینڈس ایز ویل. بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے. ان کا اصلی جو سوال ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ان بینگلور آفٹر IMA اسکیم پیپلس آر بلیمنگ علماز. اصل مدعا ان کا یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا بینگلور کے اندر جو IMA کا اسکیم ہوا ہے تو لوگ علماء کو بلیم کر رہے ہیں. ایز پیپلس تھنکنگ دیٹ علماز ٹولڈ دیم ایز اٹ از حلال ٹو انویسٹ منی ان دیٹ. مطلب IMA کے اندر پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے ان کو وہاں کے علماء نے ہی کہا تھا. جیسے کہ بھائی ہمارے محمد عبدالرحیم صاحب، دیکھو یہ IMA کمپنی کا جو اسکیم ہے نا، اسکیم ایکچول میں اس سے پہلے بہت سارے ویڈیوز، بہت سارے فتوے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے نا عوام کے سامنے آئی ہوئی ہے. آپ یوٹیوب پہ آج بھی دیکھو. پرابلم یہاں پہ کیا ہو گیا کہ ہمارے علماء، منصور خان صاحب نے کسی مدرسے کے اندر 2 کمرے بنا دیے، بس اس کی تعریف اور توصیف میں اس کو پہنچا دیے 7ویں آسمان تک. ایک مسئلہ درمیان میں کچھ ہوا تو دیوبند سے پوری مفتیوں کی ایک ٹیم آ گئی منصور خان کا ڈیفینس کرنے کے لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے علماء نے یا ایسے پیسے والوں سے، مالداروں سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی مدرسے میں 2 سنڈاس بنا کے دے دیے، کہیں پہ چٹائیاں دے دیے، اور ہمارے ذریعے سے اپنی تعریف اور توصیف کروڑوں کے کام وہ نکال لیتے ہیں. تو آج کے زمانے میں بھی میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے بھولے بھالے بیچارے ائمہ، بھولے بھالے علماء، وہ پلاٹنگ کے دھندا کرنے والوں کے ساتھ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بلڈروں کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، حج عمرے کے ٹورس اینڈ ٹریولز جو چلانے والے ہیں ان کے ساتھ میں. اب پرابلم کیا ہوتا ہے، بلڈر نے کوئی کانڈ کر دیا، پلاٹنگ کے دھندے کے اندر کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا، اسی طریقے سے حج عمرے کے ٹورس والے نے پوروں کے پیسے جمع کرا اور اس کے بعد میں بھاگ گیا. تو پرابلم یہ ہوتا ہے بھاگنے والا بھاگ جاتا ہے اور پکڑ میں وہ بیچارہ معصوم امام وہ آ جاتا ہے. کیوں؟ اس نے ہی اپنے مصلیوں کی تشکیل کی ہوئی ہوتی ہے، اس نے ہی اپنے ساتھیوں کو بولا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی فلانا ٹورس اینڈ ٹریولز، میں ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، آپ اسی کے ساتھ میں عمرے کے لیے جاؤ، اسی کے پاس میں حج کے پیسے بھرو. سیم IMA کمپنی کا ایسا ہی ہوا. عوام نے یہ دیکھی کہ دیوبند سے مفتیوں کی ٹیم آ کر منصور خان کی مدح سرائی اور اس کی تعریف اور توصیف میں اس کو ایک دم 7ویں آسمان تک پہنچا رہی ہے، تو یہ تو کوئی بہت معتبر اور ماشاءاللہ اچھا انسان ہوگا، اسی لیے لوگوں نے دل کھول کے پیسہ لگائے. تو میں ہمارے علماء سے یہ درخواست کروں گا کہ مالداروں کی صحبت سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے. ہم دیکھیں گے ہمارے اکابر، ہمارے علماء، بزرگان دین، وہ حتی الامکان عمرہ سلاطین سے بہت زیادہ دور رہتے تھے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ وہ جیل سے نکلا. کیوں؟ بادشاہ سلامت کی صحبت سے انہوں نے انکار کر دیا. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے مارے گئے. کیوں؟ الرجی تھی ان کو مالداروں کی، بادشاہوں کی. اور ہمارا الٹا زمانہ ہو چکا ہے. میں نے دیکھا ہوں اگر ہمارے زمانے میں کسی ہمارے لائن کا جو انسان ہے، اگر اس کو بلڈروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اس کو بڑے کروڑ پتی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، پلاٹنگ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، تو ایسے لوگ جو بیچارے عام ائمہ ہوتے ہیں، مکتب میں پڑھانے والے، مسجد میں خدمت کرنے والے، ان لوگوں کو دلت کی نظر سے دیکھتے ہیں. دلت کی مطلب یہ پچھڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہے بیچارے دلت ہے، یہ سب جھوپڑ پٹی میں رہنے والے ہیں. میرا تو بہت اونچا مقام، وہ اپنے آپ کو الگ مخلوق سمجھتا ہے. کیوں؟ اس کو لگتا ہے اب میں تو بڑے بڑے بلڈروں کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں، میں تو بڑے بڑے پیسے والوں کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں، میں تو بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے. تو یہ چیز سے اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. پہلے ایسا نہیں کرتے تھے، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی. پھر بھی میں عوام سے یہ درخواست کروں گا، بھائی علماء کے مقام اور مرتبے کو پہچانو. اور جن لوگوں نے
آپ کو اس کام کی طرف مائل کیا تھا، آپ اس کو ذمہ دار سمجھو، سارے علماء کو اس میں مت گھسیٹو۔ اب بھائی آخر میں یہ اعلان، سوال پوچھنے والے اپنا نام، شہر کا نام نیچے لکھو تو ہی آپ کا جواب مستقل طور پہ دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔